السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں قرآن پاک پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام مخالف اور نسل پرست دانشگاہ پیٹریٹر نامی گروپ کے ارکان نے کوپن ہیگن میں پاکستانی، الجزائر، انڈونیشیائی اور مراکش کے سفارت خانوں کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے۔ اس گروہ نے بعد ازاں کوپن ہیگن میں ایک مسجد کے سامنے قرآن پاک کو شہید کیا۔ اسلام مخالف بینر اور نعرے لگانے والے گروپ نے ان لمحات کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر براہ راست نشر کیا۔ یہ اشتعال انگیزی پولیس کی موجودگی میں ہوئی ہے۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے مالک ٹیک ٹائکون ایلن مسک نے میٹا کے چیف ایگزیکٹو مارک زکربرگ کے ساتھ ہونے والی فائٹ کے مقام سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ ایلن مسک کی جانب سے چند دن قبل ایک پوسٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے مارک زکربرگ کے ساتھ ہونے والی جنگ کا اعلان کیا، لیکن دیگر تفصیلات کو صارفین سے خفیہ رکھا تھا۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ فائٹ سے اکٹھا ہونے والی تمام رقم ریٹائرڈ فوجیوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کی جائے گی۔ بعد ازاں ایلن مسک کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے فائٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے لکھا کہ اس فائٹ کا انتظام میری اور زکربرگ کی فاؤنڈیشن سنبھالیں گی، جبکہ اسے ایکس اور میٹا پلیٹ فارم پر لائیو سٹریم کیا جائے گا۔ انہوں نے فائٹ کا مقام بھی بتایا جو اٹلی کے دارالحکومت روم کا تاریخی اکھاڑا اور دنیا کے 7 جدید تعمیراتی عجائبات میں شامل کولوسیوم ہوگا۔ مسک کی جانب سے مزید یہ بھی اس بات سامنے آئی ہے کہ اس جنگ کے حوالے سے اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی اور وزیر ثقافت کو بھی واقف کروایا گیا ہے اور وہ اس کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ امیزون کے بانی اور دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص جیف بیزوس نے اپنی منگیتر لارین سینیچر کے لیے فلوریڈا کے خصوصی بلینئر بنکر انکلیو میں $68 ملین کی حویلی خریدی ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ آؤٹ لیٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ بلومبرگ کے مطابق جیف بیزوس نے $163 بلین کی مجموعی مالیت کے ساتھ جون میں ایک آف مارکیٹ ڈیل میں انڈین کریک آئی لینڈ پر 3 بیڈروم 3 باتھ روم والی اسٹیٹ حاصل کی۔ یہ خریداری امیزون کے سابق سی ای او کی جانب سے سینچیز کو ایک اندازے کے مطابق $2.5 ملین کے ہیرے کی انگوٹھی کے ساتھ تجویز کرنے کے ایک ماہ بعد ہوئی ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس کی جانب سے اہم علامت ایفل ٹاور کو بم سے اڑانے کی دھمکی موصول ہوئی ہے۔ آج ہفتے کے روز موصول ہوئی اس دھمکی کے بعد جاری سیکورٹی وارننگ کے باعث وسطی پیرس میں واقع ایفل ٹاور کی 3 منزلیں خالی کرا دی گئی ہے۔ دوسری جانب CNN کی رپورٹ کے مطابق بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ایک ٹیم تحقیقات کے لیے موقع پر پہنچ گئی۔ ایفل ٹاور دنیا کے مقبول ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے جس نے گزشتہ سال ہی 6 ملین سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ حالانکہ دوپہر 1:30 بجے کے فوراً بعد سیاحوں کو تینوں منزلوں اور یادگار کے نیچے چوک سے ہٹا دیا گیا۔ AFP کی رپورٹ کے مطابق اس مقام کو چلانے والی تنظیم سیٹے نے کہا کہ بم ڈسپوزل ایکسپرٹس کے ساتھ ساتھ پولیس بھی ایک منزل پر واقع ایک ریسٹورنٹ سمیت پورے علاقے کی تلاشی لی ہے۔ سیٹے کے ترجمان نے کہا کہ اس طرح کی صورتحال میں یہ ایک عام طریقہ کار ہے جو کہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں اسلامی کانفرنس کا آغاز کل اتوار سے ہونے والا ہے جس میں شرکت کے لیے مختلف ممالک سے علماء اور مشائخ کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور دعوت و ارشاد کے تحت منعقد ہونے والی اسلامی کانفرنس کی شاہی منظوری دی گئی ہے۔ وزارت اسلامی امور نے کہا ہے کہ اسلامی کانفرنس میں شرکت کے لیے آنے والے مشائخ کا استقبال کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہوا ہے۔ علماء اور مشائخ کو جدہ سے مکہ مکرمہ منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ آج ہفتے کو تمام مہمانوں کی آمد مکمل ہو گئی۔ سعودی عرب نے یمن میں زنگ آلود آئل ٹینکر سافر سے خام تیل نکالنے کی کارروائی مکمل کیے جانے سے متعلق اقوام متحدہ کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ سرکاری خبررساں ادارے SPA کے مطابق سافر میں 1.14 ملین بیرل تک تیل موجود تھا۔ سعودی دفتر خارجہ نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب سافر سے خام تیل نکالنے کا کام بحفاظت مکمل کیے جانے سے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی کوششوں کا متعارف ہے۔ اقوام متحدہ کی اس ٹیم کی بھی ستائش ضروری ہے جس نے سافر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ سعودی عرب نے مہم کو کامیاب بنانے کے لیے عطیات دینے والے ممالک کی بھی تعریف کی ہے اور شکریہ ادا کیا۔ باسکٹ بال کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے سعودی خاتون لمیہ فوزی النہدی کو پہلی بین الاقوامی سعودی ریفری کے طور پر منتخب کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق باسکٹ بال کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی سعودی خاتون کو باسکٹ بال کا ریفری مقرر کیا گیا ہے۔ سعودی باسکٹ بال آرگنائزیشن مملکت کے اندر اور باہر سعودی خواتین کو باسکٹ بال کا ریفری تعینات کرنے کے لیے کام کر رہی تھی۔
سعودی باسکٹ بال فیڈریشن کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ فیڈریشن کی طرف سے سعودی خواتین کو بااختیار بنانے، مقامی اور بین الاقوامی سطح پر ان کی اسپورٹ کے لیے کی جانے والی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ایمریٹس نیوز ایجنسی نے آج ہفتے کو رپورٹ کیا ہے کہ محکمہ ثقافت اور سیاحت ابوظہبی نے مہمان نوازی اور سیاحت کے شعبے کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے امارات میں ہوٹلوں پر عائد سرکاری فیسز میں کمی کر دی ہے۔ سرکاری فیس میں ترامیم میں مہمانوں کے لیے سیاحت کی فیس کو 6% سے کم کر کے 4% کرنا، فی کمرہ فی رات 15 درہم کی میونسپلٹی فیس کو ہٹا دیا، اور ہوٹل ریسٹورانوں پر لاگو 6% سیاحتی فیس اور 4% میونسپلٹی فیس کو ہٹانا شامل ہے۔ دوسری طرف صارف کو جاری کردہ الاؤنس کی قیمت کے 4% کے لیے میونسپلٹی فیس باقی رہے گی۔ پاکستان کے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آج انور الحق کاکڑ کے بطور نگران وزیر اعظم تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ آج ہفتے کو وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف نے مشترکہ طور پر دستخط کر کے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے ایڈوائز صدر مملکت کو بھجوائی تھی، جس کے بعد صدر مملکت نے تعیناتی کی منظوری آئین کے آرٹیکل 224(1)(a) کے تحت کی ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد قائد حزب اختلاف راجہ ریاض نے میڈیا کو بتایا تھا کہ سینیٹر انور الحق کا نگران وزیر اعظم ہوں گے۔ آج ہفتے کو وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئے اس ملاقات میں نگران وزیر اعظم کے لیے دیے گئے ناموں پر غور ہوا، جس کے بعد سینیٹر انور الحق کاکڑ کے نام پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے تفصیلی فیصلے میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا اور رجسٹرار آفس کو چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست جلد مقرر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نواز نے آج ہفتے کے روز سابق وزیر اعظم نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کے لیے اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران مسلم لیگ نواز کے سربراہ شہباز شریف نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم نے نواز شریف کو کسی بھی قسم کی نااہلی سے پاک کر دیا ہے، ان کی واپسی میں حائل رکاوٹیں دور ہو گئی ہے۔ نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف نے کہا کہ پارٹی صدر کی حیثیت سے میں نے نواز شریف کو مسلم لیگ نواز کا وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیا ہوں۔ ایران کے انسانی حقوق کے اعلیٰ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ نے دہشت گرد فرقہ مجاہدین خلق آرگنائزیشن کے 100 سے زائد ارکان کے خلاف ایک بہت بڑا مقدمہ لاگو کیا ہے، جس نے دسوں ہزار ایرانی شہریوں کو قتل کیا ہے۔ ایران کے اعلیٰ کونسل برائے انسانی حقوق کے سیکریٹری کاظم غریب آبادی نے آج ہفتے کے روز خبررساں NC اسنا کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ایران دنیا کو دہشت گردی اور دہشت گرد تنظیموں سے نجات دلانا چاہتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ مجاہدین خلق آرگنائزیشن کے 107 ہائی پروفائل اراکین کے خلاف ایک بہت بڑا مقدمہ لایا گیا ہے اور ان پر فرد جرم ایران کی ایک عدالت میں بھیج دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے سے نمٹنے کے لیے ایک خصوصی شاخ بھی تشکیل دی گئی ہے۔ مدعی اعلان کو ای میل کے ذریعے مطلع کر دیا گیا ہے۔